بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم 13ویں پارے سے سورہ یوسف پڑھ رہے تھے اور ہم نے اس کی 82 آیت تک پڑھ لیا تھا۔ یہاں تک تھا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی گئے ہیں، یوسف علیہ السلام تو اس وقت عزیز مصر تھے، ان کے بھائی گئے تھے غلہ لینے کے لیے کیونکہ قحط پڑا ہوا تھا، تو وہ بنیامین کو بھی ساتھ لے کے گئے تھے، یوسف علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بھائی کو۔ تو بنیامین علیہ السلام پر چوری کا الزام لگایا گیا اور ان کو اپنے پاس رکھ لیا گیا، اور وہ سارے 12 جو بھائی تھے واپس آئے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی اپنے فادر کے پاس، اور انہوں نے اپنی تعویل پیش کی ہے کہ جیسے ہم نے یوسف کو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ایسے بنیامین بھی نکل گیا ہے، لیکن یہ ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ یہ ٹو دا سم اپ میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے۔ اور اب دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے فادر نے اس کی بابت کیا جواب دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 83 آیت سے اس کا ٹرانسلیشن اب ہم شروع کرتے ہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو آسان بنا دیا۔ اچھا، اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملا دے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ پھر ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہائے یوسف! وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ بیٹوں نے کہا، خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ میں اپنے پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ تو یہ 13ویں پارے میں آیت ہے، 86 آیت ہے، اس کو یاد کریں، اپنی دعاؤں میں اس کو یاد کیا کریں۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنے غم کی فریاد اور اپنی پریشانی کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں۔ آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں۔ اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا۔ اس نے کہا، تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے، ہائے، کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا، بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ، میری یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی۔ وہ اپنے سب اہل و عیال کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے، خدا کی قسم، آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کی قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دی اور یکا یک اس کی بینائی عود کر آئی۔ تب اس نے کہا، میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ سب بول اٹھے، ابا جان، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن اور چین سے رہو گے۔
شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بھی اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یہاں پر میں سجدے میں جھک جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، یہاں پر سجدہ تعظیمی ہے، لیکن اس وقت کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، جیسے کائنڈ رکوع کی طرح ہم لوگ کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، تو یہ کائنڈ رکوع کی طرح کا اس وقت جائز تھا، لیکن اب شریعت محمدی میں اس طرح کسی کے آگے جھکنا بھی جائز نہیں۔ سجدہ سر اپنا زمین پر لگانا تو کجا، لیکن جھکنا بھی اب جائز نہیں، لیکن اس وقت کی شریعت میں یہ سب جائز تھا۔ یہ میں تفسیر سے آپ کو بات بتا رہی ہوں۔ اور سب اس کے آگے بھی اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف نے کہا، ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مرضی کو پورا کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ یہ آیت بہت بہت ہارٹ ٹچنگ ہے اور بہت زیادہ ایمان افروز ہے۔ کیا اللہ کہتا ہے، میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مرضی، اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی، مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ زمین و آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ اے نبی، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر نہیں دینے والے، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو۔ یہ تو ایک نصیحت ہے جو تمام دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ زمین اور آسمان کی کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا رستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اس شرک کرنے والوں میں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر جواب نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکا یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق کرتی ہیں، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج سورہ یوسف ہم نے کمپلیٹ کی۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں کا، یعقوب علیہ السلام، یہ پورا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 24 آورز ایک دن میں ہوتے ہیں، اس میں 5-10 منٹ پلیز نکال لیا کریں، صرف اور صرف اپنے دین کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اپنی آخرت، اپنی عاقبت کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔